اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 36 تک۔ قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے خاندان سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دیجئے۔ ہارون اخی، ہارون علیہ السلام کو جو میرا بھائی ہے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کیجئے۔ واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کیجئے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا۔ اب سن لیجیے اس کی مختصر تشریح۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کھجور یا موتی کے بجائے آگ کا انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، جس سے ان کی زبان جل گئی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی۔ ابن کثیر میں مضمون لکھا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دو باتیں آئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بڑا جابر اور متکبر بادشاہ ہے، بلکہ رب ہونے تک کا دعوے دار ہے۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ یعنی ایک فرعون کی عظمت اور جباریت کا خوف، اور دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعے کا اندیشہ، اور ان دونوں پر زائد تیسری بات زبان میں نکلت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، میرا سینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، میرے کام کو آسان فرما دے، یعنی جو مہم مجھے درپیش ہے اس میں میری مدد فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکوں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ یہ دعا بھی کی کہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، بطور معین اور مددگار میرا وزیر اور شریک کار بنا۔ وزیر یہ موازر کے معنی میں ہے، یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور عموم مملکت میں اس کا مشیر ہوتا ہے، اسی طرح ہارون علیہ السلام میرا مشیر اور بوجھ اٹھانے والا ساتھی ہو۔ یہ دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہہ دیا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ قبولیت دعا کی خوشخبری کے ساتھ مزید تسلی اور حوصلے کے لیے اللہ نے کچھ جملے بھی کہے، یعنی اللہ نے کہا تم ٹینشن مت لو، فکر مت لو، تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی۔ یہ ہے اس لیے اچھا نصیحت کی اہم بات عرض کرتا ہوں۔ داعی کے لیے سینے کا کھلنا یہ ہے کہ حسب موقع اس کے اندر مؤثر مضامین کا ورود ہو،
معاملہ کا آسان ہونا یہ ہے کہ مخالفین کبھی دعوت کی راہ بند کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ زبان کی گرہ کھولنا یہ ہے کہ بڑے سے بڑے مجمع میں بلا جھجک دعوت پیش کرنے کا ملکہ پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔